أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں، جس کا حکم حیض سے مختلف ہے۔ حیض کے ایام میں عورت کو نماز معاف ہے اور روزے رکھنے ممنوع ہیں، تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ مرد کے لیے صرف ہم بستری منع ہے، البتہ بوس و کنار جائز ہے۔ اسی طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر گھر کا ہر کام کر سکتی ہے، لیکن یہودیوں میں ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اختلاط اور کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی بابت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت اتری جس میں صرف جمع کرنے سے روکا گیا۔ علیحدہ رہنے اور قریب نہ جانے کا مطلب صرف جمع سے ممانعت ہے، بحوالہ ابن کثیر وغیرہ۔ جب وہ پاک ہو جائیں اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک، خون بند ہو جائے، یعنی پھر غسل کیے بغیر بھی پاک ہیں، مرد کے لیے مباشرت کرنا جائز ہے۔ ابن حزم اور بعض ائمہ اس کے قائل ہیں۔ علامہ البانی نے بھی اس کی تائید کی ہے، بحوالہ آداب الزفاف صفحہ 47۔ دوسرے معنی ہیں خون بند ہونے کے بعد غسل کر کے پاک ہو جائیں۔ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے عورت جب تک غسل نہ کر لے اس سے مباشرت حرام رہے گی۔ امام شوکانی نے اس کو راجح قرار دیا ہے، بحوالہ فتح القدیر۔ دونوں مسلک قابل عمل ہیں، لیکن دوسرا قابل ترجیح ہے۔ اور جہاں سے اجازت دی ہے یعنی شرمگاہ سے، کیونکہ حالت حیض میں بھی اسی کے استعمال سے روکا گیا، اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اسی فرج
شرمگاہ کی اجازت ہے نہ کہ کسی اور حصے کی۔ اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ عورت کی دبر کا استعمال حرام ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی مزید صراحت کر دی گئی ہوگی۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أَنَّا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا أنکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی نیک اعمال ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے یعنی اللہ سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر مدبرہ یعنی مباشرت کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تردید میں کہا جا رہا ہے کہ مباشرت آگے سے کرو چت لٹا کر، یا پیچھے سے پیٹ کے بل یا کروٹ پر، جس طرح چاہو جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر صورت میں عورت کی فرج ہی استعمال ہو، یعنی بیوی کی۔ بعض لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں جس طرح چاہو میں تو دبر بھی آ جاتی ہے، لہٰذا دبر کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جب قرآن نے بیوی کو کھیتی قرار دیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صرف کھیتی کے استعمال کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور یہ کھیتی موضع ولد صرف فرج ہے نہ کہ دبر۔ بہرحال یہ غیر فطری فعل ہے، ایسے شخص کو جو اپنی بیوی کی دبر استعمال کرتا ہے ملعون قرار دیا گیا ہے۔ بحوالہ ابن کثیر و فتح القدیر۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ واللہ سمیع علیم۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا، فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ اس قسم کی قسموں کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کھا لو تو انہیں توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ کفارہ قسم کے لیے دیکھیے سورۃ المائدہ آیت 89۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی جو غیر ارادی اور عادت کے طور پر ہوں، البتہ عمداً جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ الہ کے معنی قسم کھانے کے ہیں، یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے مثلاً تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں۔ ہاں اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا، اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کی تعیین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں یا پھر اسے طلاق دے دیں۔ اسے 4 مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی صورت میں اسے کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا، اور اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے یا طلاق دے، تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 مہینے گزرتے ہی از خود طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسا کہ بعض علماء کا مسلک ہے، بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی، جس پر اسے عدالت بھی مجبور کرے گی، جیسا کہ جمہور علماء کا مسلک ہے۔ بحوالہ ابن کثیر۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا
خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے بھی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس سے وہ مطلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ بھی نہ ہو، کیونکہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے۔ جسے دخول سے قبل طلاق مل گئی ہو وہ بھی نہ ہو، کیونکہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں۔ عائسہ بھی نہ ہو، یعنی جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، کیونکہ ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ گویا یہاں مذکورہ عورتوں کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے 3 قروء، جس کے معنی طہر یا 3 حیض کے ہیں، یعنی 3 طہر یا 3 حیض سے عدت گزار کے وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہیں۔ سلف نے قروء کے دونوں ہی معنی صحیح قرار دیے ہیں، اس لیے دونوں کی گنجائش ہے۔ بحوالہ ابن کثیر و فتح القدیر۔ جو پیدا کیا اللہ نے رحم میں اسے چھپائیں، اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں۔ حیض نہ چھپائیں، مثلاً کہے کہ طلاق کے بعد اسے 1 یا 2 حیض آئے ہیں، درا حالانکہ اسے 3 حیض آ چکے ہوں۔ مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو، یا اگر رجوع کرنا نہ چاہتی ہو تو یہ کہہ دے کہ اسے تو 3 حیض آ چکے ہیں، جبکہ واقعتاً ایسا نہ ہو، تاکہ خاوند کا حق رجوع ثابت نہ ہو سکے۔ اسی طرح حمل نہ چھپائیں، کیونکہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختلاط ہو جائے گا۔ نطفہ وہ پہلے خاوند کا ہوگا اور منسوب دوسرے خاوند کی طرف ہو جائے گا۔ یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ عورت کے ولی کو اس حق میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کے پورے کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں، تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے۔ مثلاً فطری قوتوں میں جہاد کی اجازت میں میراث کے 2 گنا ہونے میں
قوامیت اور حاکمیت میں اور اختیار طلاق و رجوع وغیرہ میں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔